السلام علیکم ناظرین ہارون رشید جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک تہلکہ خیز خبر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ خان مر جائے گا لیکن سر نہیں جھکائے گا، ہوا کا رخ تبدیل ہو چکا ہے، بڑوں نے سر پکڑ لیا۔ چلیے پہلے ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر مزید اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ صاحب اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا فیکٹر ہے، میں چاہتی ہوں اس پہ آپ بھی ضرور ہمیں بتائیں کہ خبریں گردش میں ہوئیں کہ خان صاحب تک کوئی پیغام پہنچایا ہے کہ اگر وہ گارنٹی دیں تو کچھ چیزوں کی تحقیقات نہیں کریں گے وہ یا ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر شاید معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جنرلی اٹ از بلیوڈ، عام طور پہ بارسوخ ذرائع جو ہیں قابل اعتبار وہ یہ کہتے ہیں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، جو کچھ قابل فہم نظر آتا ہے وہ ارشد شریف کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، رجیم چینج کی نہیں ہوگی، اور نواز شریف صاحب کو معافی ملے گی اور جو کچھ ہو چکا ہے اس اثنا میں اس کو یعنی برقرار رکھا جائے گا۔ تو ارشد شریف کے معاملے میں تو ہماری معلومات یہ ہیں کہ انہوں نے کہا میرے کیا تعلق ہے اس بات سے، اس کے خاندان کے پاس جائیں، باقی چیزوں پہ وہ ایگری نہیں کرتے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر آدمی الگ ہوتا ہے، اس کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ڈرا لیں گے، ڈرے گا تو وہ نہیں۔ میں نے زندگی کے 15 سال بہت قربت میں اس کے ساتھ گزارے ہیں، اس کے بعد بھی رابطہ رہا ہے، تو جیسے سب اخبار میں بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا رہا ہوں، پھر بھی کچھ نہ کچھ میری ملاقات مہینے میں ایک آدھ تو ہو ہی جاتی ہے، اور کچھ نہ کچھ دل کی بات وہ بتا بھی دیتے ہیں۔ وہ دیکھیے وہ مرنا گوارا کر لے گا، جب کسی آدمی پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پہ، اس کی باڈی لینگویج میں خوف کی کوئی جھلک نظر آتی ہے۔ عمران خان میں نہیں نظر آئی، یہی اس کا سب سے سٹرانگ پوائنٹ ہے، ذرا سا بھی فرق نہیں تھا۔ لیکن ہم تو باڈی لینگویج دیکھتے ہیں، بیانات سے کیا ہے، بیانات میں تو ہر آدمی ولی اللہ بھی ہوتا ہے اور صلاح الدین ایوبی بھی ہوتا ہے، ہر آدمی بہادر بھی ہوتا ہے، آدمی کے عمل سے پتہ چلتا ہے نا۔ اس کے بعد اس نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ میں جنرل صاحب کے اندیشہ اپنی جگہ درست ہو سکتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے اس میں ہزاروں بہت انتھوزیاسٹک لوگ ہیں، مجھے اس میں کوئی، میرا اندازہ یہ ہے، دیکھیے نا، ایک تو یقین کے ساتھ تو غیب تو اللہ جانتا ہے نا، آنے والے کل کے بارے میں آپ بات چیز پہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے ہزاروں آدمی جیل جانے کے لیے تیار ہوں گے، اور جب وہ جیل چلے جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا یہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی آدمی کو بخار ہو جاتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ 5 آدمی اتنی بھی نہیں ہوتی، اور جب جیل میں بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں تو جیل کی انتظامیہ بے بس ہوتی ہے۔ دیکھیے مریم نے کیا کہا، محترمہ مریم نواز نے، اور رانا سلام نے، وہ خوف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہم آپ کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کریں گے، وہ کہیں گے، وہ دیکھیں نا سانپ، اگر فوج نے یہ سانپ پالا تھا تو فوج اس سے پہلے نواز شریف جیسا ایک سانپ بھی پال چکی ہے، اور بھٹو کو بھی پال چکی ہے ایجنسیاں۔ یہ تو اپنا عمران خان نے تو ووٹ لیے تھے، نواز شریف کے کون سے ووٹ تھے 85 میں؟ ایک ووٹ بھی نہیں تھا، اور 90 میں پوری ایجنسیاں، ہم تو پالیٹکس جرنلزم میں تھے، پوری ایجنسیاں پوری قوت کے ساتھ اور فوج ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، سب کو معلوم ہے، ساری تفصیلات میں معلوم ہے۔ اسامہ بن لادن نے پیسے بھی بھیجے تھے، اگر آپ چاہیں تو اس ہوٹل میں اس کی کرسیوں کی پوری تفصیل، اس کا رنگ، اس کے ستونوں کی شکل میں آپ کو بتا سکتا ہوں جہاں پیسے ملے تھے، اس لیے کہ جو دوسرا آدمی تھا وہ میرا دوست تھا، جو اس دنیا سے چلا گیا، ساری دنیا اس کی پشت پہ کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا وہ تو ہے اپنا یعنی ولی اللہ ہے، اور عمران خان یہ ٹھیک ہے 2018 میں اس کو سپورٹ کیا اسٹیبلشمنٹ نے، لیکن سپورٹ تو کیا 50 آدمی تو اپنے داخل کر دیے اور اس کو یرغمالی تقریباً بنا رکھا ہے۔ میں نے تو ان سے کہا تھا وہ چھوڑی آ رہے حکومت کو، ایسی حکومت میں کیا لینا دینا، ری الیکشن کرا لیں، اب وہ مانتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن ابھی بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں نا صاحب، ابھی بھی تو جو آدمی لڑے گا، جو آدمی گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جو غلطیاں تو وہ کرے گا، وہ بنیادی طور پر پولیٹیکل اینیمل نہیں ہے، although he has learned a lot۔ اب وہ بات کو خفیہ بھی رکھ سکتے ہیں اور چھپا بھی لیتے ہیں، اور جو چیز نہیں ظاہر کرنا چاہتے اور اسٹریٹجی بھی قدرے بہتر بناتے ہیں۔ مشیر ان کے اتنے اچھے نہیں ہیں، وہ ان کا ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے، لیکن اس کا کیا کریں گے کہ اس کے ووٹ دگنے ہیں، جتنا ٹالیں گے
महंगाई बढ़ती जाएगी, बदअमनी बढ़ती जाएगी, डॉलर की कीमत बढ़ती जाएगी, भूख बढ़ती जाएगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, गुस्सा बढ़ता जाएगा। ऐसा तूफान उठेगा इलेक्शन में। ये लोग सारे लोग कहते थे कि कांटे का मुकाबला है, ये अहमद कह रहा था वो 75% सीटें जीत रहा है, और अगर धांधली ना होती तो 85% जीत जाता बाय इलेक्शन में। अगर बिल्कुल ठीक, ये 16 को आप देख लीजिएगा क्या होता है, और 19 को देख लीजिएगा आप क्या होता है। मैनिपुलेशन की जो सलाहियत होती है एस्टेब्लिशमेंट की, हुकूमत की, 5-7% से ज्यादा नहीं होती। ठीक है, अब वो और भी कम हो गई है। अलबत्ता नाहल उसको जरूर करेंगे जहां तक मेरी मालूमात है, और जब नाहल करेंगे तो उसको भुगतेंगे। जितनी हमने रिसर्च की बड़े सगीर में जेल भरो तहरीक जो चली है, कभी कोई कामयाब तो नहीं हुई। सो खान साहब का आपको क्या कैसा लग रहा है? हुई, बहुत सी तहरीकें कामयाब हुई। 77 की तहरीक कामयाब ही इसलिए हुई कि 40-50 हजार आदमी जेलों में थे, 329 कत्ल हो गए थे, और मईशत जो है वो जाहिर है गैर मुतहर्रक हो गई थी, और फौज को मुदाखलत करनी पड़ी। ये सवाल नहीं है कि ये जेल भरो तहरीक जो है वो नाकाम हो सकती है। सवाल ये है कि उसकी तैयारी कितनी है, प्लानिंग कितनी है। खान साहब से मुझे आज 2 दिन से मुसलसल ये ख्याल आ रहा है। 2005 में मैंने उनसे कहना शुरू किया, तंजीम 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 अहम होती है, सबसे ज्यादा अहम होती है, मुशीर अहम होते हैं। अब वो मुशीर भी अल्लाह के फजल से उनके कोई ऐसे ही हैं नहीं, और अच्छा। इसका बुरा भी मनाते हैं। मुझे उनसे कहा जाए तो वो वैसे तो चुप कर जाते हैं, लेकिन बुरा ही मनाते हैं, और तंजीम पर तवज्जो नहीं है। सारे लीडर हमारे ये समझते हैं, सवाए कायद आज़म के, वो तंजीम पे बहुत तवज्जो देते थे कि ये लॉन्चिंग पैड है, पार्टी को इस्तेमाल करके इख्तिदार हासिल किया जाए। पार्टी की तंजीम अगर मजबूत हो, तुर्की में तंजीम थी मौजूद तो फौज मुदाखलत ही नहीं कर सकी। दुनिया में जहां कहीं सियासी पार्टियां मजबूत हैं, तो बाद मुल्क में जैसे इंडिया, उसका साइज ही इतना बड़ा है, लेकिन बहरहाल तंजीमें भी हैं, तंजीम की भी अहमियत है। तंजीम पे तवज्जो देनी चाहिए। उनके वर्कर हैं मोटिवेटेड, जेल चले जाएंगे मुझे और खतरा है, जेल चले जाएंगे तो घबराएंगे। जेल कोई, वैसे तो जेल में कुछ भी नहीं होता, हम रहे हैं जेल में, वो वैसे अखबार नवीसों का एजिटेशन था, कोई सियासी नहीं था, तो कुछ भी नहीं होता। पहले दिन आपको बड़ा अजीब लगता है कि रात को शाम को 7 बजे 6 बजे बंद कर दिया कमरे में। वो कमरे में आप बंद ही है ना, तो क्या है। और खाना ज़ाहिर है बाहर से लाने की इजाज़त तो शुरू में नहीं होती, फिर इजाज़त मिल जाती है, और ज़रा दिक्कत होती है, और लोग बीमार भी तो हो जाते हैं। 15-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन आदमी बीमार है तो मर जाता है। तो अच्छी स्ट्रेटजी है आपके ख्याल से ये? रिस्क तो इसमें बहुत है, लेकिन उनके लिए ऑप्शन छोड़ा कोई नहीं है ना, यानी एस्टेब्लिशमेंट भी उनके खिलाफ है। अच्छा, फिर ये है कि वो अब जाहिर है कि इसकी तश्कील नौ करनी होगी, इट विल टेक टाइम। हम नहीं जानते कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये तो वक्त लगेगा। जनरल साहब बेहतर बता सकते हैं, इसमें बात कर सकते हैं, क्योंकि वो फौज में रहे और आला तरीन ओहदों पर रहे और उसको समझते हैं। अच्छा, सारी सियासी पार्टियों के खिलाफ है, और अगर आप बुरा न मनाए, दरहकीकत सारे मीडिया ग्रुप उनके खिलाफ है। कहने को बाद बड़े गैर जानबदार है, मैंने कोई गैर जानबदार मीडिया ग्रुप नहीं देखा, बहुत कम, यानी इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल जुर्रतमंद भी हैं, गैर जानबदार भी हैं, इंसाफ पसंद भी हैं, रिस्क भी लेते हैं। उसकी इंतहाई मिसाल तो अरशद शरीफ है, लेकिन और लोग भी हैं, दयानतदार अखबार नवीस हैं, जरूरतमंद हैं। सबसे नाराज करके अब खान साहब के पास ऑप्शन यही है कि जेल भरो। ऑप्शन दबाव डालने के साथ, ये तो देखिए ना, दबाव का कोई ना कोई हरबत उन्हें इस्तेमाल करना था। राइट, उनकी विल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लोगों को जलील कर रहे हैं, गिरफ्तार नहीं कर रहे। वो सारे उनके जो इनके हामी है ना, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, ये सारी रात दरबार इमाम बरी के दरबार में इबादत करते हैं, या दातागंज बख्श पे, या शाह अब्दुल्ला गाजी के मज़ार पे। इन पे शराब का केस बना रहे हैं। वो यार कोई इंसानियत है? जी तो दोस्तों, आपने गुफ्तगू सुनी हारून रशीद की। बड़ी पक्की बात की इन्होंने कि खान मर जाएगा लेकिन उनके आगे झुकेगा नहीं, सर नहीं झुकाएगा। दोस्तों, मीडिया जो कुछ कर रहा है आजकल, हुकूमत जो कुछ कर रही है वो भी आपके सामने है। मीडिया ने इमरान खान को दिखाना बंद कर दिया, उसको नाम लेना तक बंद कर दिया गया। ज़ाहिर है ये सब कुछ हुकूमत के आर्डर्स पे, उसकी हुक्म पे हो रहा है, और ये इस तरह से उसको दबाने की कोशिश की जा रही है।
اس کی مقبولیت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے اس کی مقبولیت مزید بڑھ رہی ہے، کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو رہی ہے، اور یہ چیز حکومت کے فائدے میں نہیں جائے گی، حکومت کے نقصان میں جائے گی۔ اگر اس کو یہ فری ہینڈ دے دیتے کہ جو تم نے بولنا ہے، جو کہنا ہے، سامنے بیٹھ کر بولو، بات کرو، تو پھر یہ اپنا موقف بھی رکھتے، اس کا موقف بھی سنتے، تو شاید کچھ گنجائش نکل آتی، ان کے سروائیو کرنے کی بھی گنجائش نکل آتی۔ لیکن انہوں نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں کلہاڑا مارا ہے اور خود سب کچھ اپنے لیے بند کر دیا ہے۔ عوام کے دلوں کے جو راستے ہیں وہ اپنے لیے انہوں نے خود بند کر دیے ہیں، عوام کے سامنے جانے کے قابل اب یہ نہیں رہے۔ عوام کے دل میں عمران خان کی محبت موجود ہے اور وہ عوام کچھ بھی عمران خان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے اشارے کے منتظر ہیں۔ وہ اشارہ کرے گا تو عوام سڑکوں پر نکل آئے گی، اور جب سڑکوں پہ ایک ازدحام نکل آئے گا تو پھر مشکل ہوتا ہے ایسے حالات کو کنٹرول کرنا۔ اور میں تو یہ چاہتا ہوں، میری دل کی خواہش تو یہ ہے کہ پاکستان کا ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ اگر جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو چھوٹا موٹا نقصان ہوتا ہے، لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ لیکن احتجاج تو سب کا حق ہے، اگر کوئی احتجاج کرنا چاہے تو جمہوریت میں اس کو یہ حق دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اور بجٹ بھی آ چکا ہے اور اس کی پریشانیاں بھی آ چکی ہیں، اور سن رہے ہیں کہ IMF سے بھی قرضہ منظور ان کا ہو چکا ہے۔ اللہ پاکستان کے حالات بہتر بنائے۔ اچھے کی امید رکھنی چاہیے ہمیشہ، اور ہم اچھے کی امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ دوستو، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔